کیا آپ جانتے ہیں کہ ماضی میں ایک شخص نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا؟ نہ صرف دعویٰ کیا بلکہ اس کی فوج نے مسجد الحرام پر قبضہ بھی کیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نور فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی یو ایس اے، جس کا تعلق ملٹی میڈیا کمپنی سے ہے، جہاں پر ہم ٹی وی، نیوز پیپر اور OTT پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ وہ کون شخص تھا جس نے امام مہدی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا اور اس کے ساتھ کیا ہوا، اس کی فوج نے کیسے مسجد الحرام خانہ کعبہ کے احاطے میں جو ہے اپنا قبضہ جمایا اور مسلمانوں پر تشدد کیا۔ یہ 20 نومبر 1969 کی الصبح کی بات ہے، جب دنیا بھر سے آئے تقریباً 50,000 مسلمان خانہ کعبہ کے احاطے میں فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے جمع تھے۔ ان 50,000 افراد میں 200 آدمیوں کا ایک ایسا گروہ بھی موجود تھا جن کی قیادت ایک 40 سالہ مبلغ جہیمان بن محمد بن سیف الطیبی کر رہے تھے۔ جیسے ہی امام کعبہ نے فجر کی نماز پڑھائی، جہیمان اور ان کے پیروکاروں نے انہیں ایک طرف دھکیل دیا اور لاؤڈ سپیکر کا کنٹرول سنبھال لیا۔ یہ گروہ اپنے ہمراہ چند بند تابوت بھی لایا تھا، جس کا مقصد وہاں موجود سیکیورٹی عملے یا افراد کو یہ ظاہر کرنا تھا کہ نماز فجر کے بعد تابوتوں میں موجود میتوں کی نماز جنازہ ادا کی جانی ہے۔ لیکن لاؤڈ سپیکر پر قبضے کے بعد جب تابوت کھولے گئے تو ان کے اندر ہتھیار موجود تھے، جو جلدی سے جہیمان کے ساتھ موجود 200 افراد میں تقسیم کر دیے گئے تھے۔ لاؤڈ سپیکر پر قبضے کرنے والے ایک شخص نے فوراً ایک تحریری خطبہ پڑھنا شروع کر دیا اور اعلان کیا کہ مسلم امہ جسے مہدی کی منتظر ہے وہ آ چکے ہیں، وہ اب ظلم و جبر کا خاتمہ کر کے عدل و انصاف پر مبنی حکومت قائم کریں گے۔ یہ اعلان مسجد الحرام میں موجود زائرین کے لیے انتہائی غیر معمولی تھا۔ اسلامی تاریخ کے حوالوں کے مطابق جن امام مہدی کی دنیا میں آنے کی بشارت دی گئی ہے، ان کے بارے میں یہ روایت ہے کہ ان کا ظہور قرب قیامت یعنی قیامت کے قریب ہوگا اور وہ اپنے آنے کے بعد ظلم کا خاتمہ کر دیں گے اور سچ غالب آ جائے گا۔ لاؤڈ سپیکر کے ذریعے یہ خطبہ دینے والے شخص کا نام خالد الجامی تھا، جو جہیمان الطیبی کے پیروکار تھا۔ انہوں نے لاؤڈ سپیکر کے ذریعے مزید بتایا کہ ایسی بہت سی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں جو مہدی کے ظہور سے قبل رونما ہونی تھی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ مہدی جن کا انتظار کیا جا رہا تھا وہ آ چکے ہیں اور ان کا نام محمد بن عبداللہ ہے۔ اس خطبے کی آڈیو ریکارڈنگ میں اس گروہ کے رہنما جہیمان کو بھی سنا جا سکتا ہے، جو خالد الجامی کو اس اعلان کے دوران کئی بار روکتے ہوئے اپنے آدمیوں کو مسجد الحرام کے دروازے بند کرنے اور مسجد کے میناروں پر سنائپرز تعینات کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ جہیمان نے اپنا اعلان شروع کرتے ہوئے کہا کہ بھائیو الرٹ رہو، احمد آپ چھت پر پوزیشن سنبھال لیں، اگر دروازے پر کوئی مزاحمت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے گولی مار دو۔ اس واقعے کے چشم دید گواہوں کے بیانات کے مطابق اس کے بعد جہیمان مہدی کی بیعت کرنے والے پہلے شخص بن گئے اور پھر انہوں نے اپنے پیروکاروں کو بھی بیعت کرنے کا حکم دیا۔ اس موقع پر اس گروہ کے افراد نے با آواز بلند نعرہ بلند کیا، اللہ اکبر۔ مصر سے تعلق رکھنے والے عبد المنعم سلطان بھی کعبے کا محاصرہ کیے جانے کے موقع پر وہاں موجود تھے، مجمع میں موجود تھے۔ اس وقت وہ طالب علم تھے اور نوجوان تھے۔ انہوں نے یاد کرتے ہوئے بتایا کہ وہ بڑا عجیب و غریب منظر تھا۔ ان کے مطابق اس وقت مسجد میں بہت ایسے غیر ملکی زائرین بھی موجود تھے جو عربی نہیں سمجھ سکتے تھے اور انہیں بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ وہاں موجود تمام زائرین مسلح افراد اور ان کی رائفلوں سے نکلنے والی گولیوں کی آوازیں سن کر دھنگ رہ گئے، کیونکہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید نے مسجد الحرام میں کسی بھی طرح کے تشدد اور خون ریزی کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے۔ اسی اثناء اور کنفیوژن کے دوران مسجد میں موجود چند نمازی دروازے بند ہونے سے قبل وہاں سے بھاگ نکلے۔ اس واقعے کے عینی شاہدین نے کہا کہ لوگ مسلح افراد کو مسجد الحرام میں دیکھ کر حیران کن رہ گئے تھے، کیونکہ یہ منظر انتہائی غیر معمولی تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ وہاں موجود افراد اس منظر سے خوف زدہ ہو گئے تھے۔ 1 گھنٹے کے اندر مسلح افراد نے مسجد کا کنٹرول سنبھال لیا۔ یہ ایک ایسی صورتحال تھی جس نے سعودی حکام کو ایک بڑا چیلنج سے دوچار کر دیا۔ یہ وہ دور تھا جب تیل کی فروخت سے ہونے والی آمدن کی وجہ سے سعودی معاشرہ آہستہ آہستہ پرتعیش طرز زندگی کی طرف جا رہا تھا۔
سعودی عرب میں کاروں اور برقی آلات کی خریداری عام ہو گئی. بادشاہت آہستہ آہستہ ایک سول ریاست میں تبدیل ہو رہی تھی اور سعودی عرب کے کچھ علاقے میں عوامی مقامات پر مردوں اور عورتوں کا میل جول کو عام کر دیا گیا تھا. خانہ کعبہ پر قبضہ کرنے والے اس گروہ کے سربراہ جہیمان بن محمد بن سیف الطیبی کا تعلق ساجر شہر سے تھا جو سلطنت سعودی عرب کے مرکز میں ایک بدو علاقہ ہے. اب جانتے ہیں کہ یہ واقعات کیسے رونما ہوئے. سعودی حکام کے سلفیوں کے خلاف ایکشن سے بچنے کے لیے دور دراز کے علاقوں میں پناہ لیے ہوئے جہیمان اور ان کے پیروکاروں نے مسلح تصادم کی تیاریاں شروع کر دی تھیں. ان کی جانب سے کعبے کے محاصرے سے رد عمل میں سعودی قیادت کی جانب سے سامنے آنے والے رد عمل کو ڈھیلا ڈھالا قرار دیا گیا تھا. جس وقت مسجد الحرام میں اس حملے کا آغاز ہوا اس وقت ولی عہد شہزادہ فہد بن عبدالعزیز آل سعود میں ہونے والے عرب سربراہی اجلاس میں شریک تھے اور شہزادہ عبداللہ جو نیشنل گارڈ کے کمانڈر تھے اور مراکش میں شہزادوں اور رہنماؤں کی حفاظت کی ذمہ دار تھے نے سارا معاملہ شاہ خالد جن کی صحت خراب تھی اور اس کے وزیر دفاع شہزادہ سلطان پر چھوڑ دیا. سعودی پولیس کو پہلے تو اس مسئلے کی گہرائی کا احساس نہیں ہوا اور اس نے 2 ریسکیو گاڑیاں جائے وقوع کی جانب روانہ کر دی. جیسے ہی پولیس کی یہ گاڑیاں مسجد الحرام کے قریب پہنچی تو ان پر محاصرہ کرنے والوں کی جانب سے اندھا دھند فائرنگ کر دی گئی. جب صورتحال کی سنگینی واضح ہوگی تو نیشنل گارڈ یونٹ نے مسجد کا انتظام دوبارہ حاصل کرنے کے لیے کوششیں شروع کی. You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com. اس وقت جدہ میں امریکی سفارت خانے میں سیاسی محقق مارک ہیبلی ان کے مغربی سفارتکاروں میں شامل تھے جو اس واقعے کے بارے میں واقفیت رکھتے تھے. ان کا کہنا ہے کہ محاصرہ جرات اور بےہودگی دونوں کی علامت تھا. ان کے مطابق سنائپرز کے 5 بہت اچھے ہتھیار تھے اور بیلجیم میں تیار کردہ رائفلیں بھی تھیں. یہ واضح ہو گیا کہ محاصرہ کرنے والے عناصر نے اس طرح منصوبہ بندی کر رکھی تھی کہ انہیں آسانی سے منتشر نہیں کیا جا سکتا تھا. مکہ مکرمہ میں مسجد کے ارد گرد حفاظتی حصار نافذ کر دیا گیا تھا اور خصوصی دستے سیکیورٹی اہلکار اور مسلح یونٹ تعینات کر دیے گئے. اس دن خانہ کعبہ کے اندر پھنسے سلطان کا کہنا ہے کہ جھڑپیں محاصرے کے دوسرے دن دوپہر کو ہوئی. ان کے مطابق میں نے توپ خانے کے گولے میناروں کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھے, میں نے ہیلی کاپٹر کو مسلسل آسمان پر منڈلاتے دیکھا اور میں نے جنگی طیارے بھی دیکھے. مسجد کی ایک بہت بڑی عمارت تھی جس میں سینکڑوں میٹر لمبی راہداری تھی. اس وقت یہ عمارت 2 منزلہ تھی. محاصرے کے بعد 2 دنوں میں سعودی افواج نے حرم کے داخلی راستے پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے حملے شروع کر دیے, لیکن جہیمان اور اس کے پیروکار یک کے بعد دیگر ان حملوں کو پسپا کرنے میں کامیاب ہو گئے, باوجود اس کے کہ ان کے پاس ہتھیار ختم ہو رہے تھے اور حملہ آوروں کی تعداد بہت کم تھی. عبد المنام کا کہنا ہے کہ اس دن جب خانہ کعبہ کے قریب ان سے ملاقات ہوئی تو جہیمان بہت پر اعتماد اور پرسکون نظر آئے. ان کے مطابق وہ آدھے گھنٹے یا 45 منٹ تک سوتے رہے, میری ٹانگ پر اپنا سر رکھ کر سوتے رہے, جبکہ ان کی بیوی ان کے ساتھ کھڑی تھی. جہیمان کے پیروکاروں نے قالینوں اور ربڑ کے ٹائروں کو آگ لگا دی تاکہ دھوئیں کے بادل اٹھیں اور وہ ستونوں کے پیچھے چھپ گئے. اب یہ پناہ گاہ میدان جنگ میں تبدیل ہو گئی تھی اور ہلاکتوں کی تعداد تیزی سے سینکڑوں تک پہنچ گئی. اس وقت وزارت داخلہ کے اسپیشل فورس کے کمانڈر کا کہنا ہے کہ یہ صورتحال 2 فریقین کے درمیان ایک محدود جگہ پر لڑائی کی صورتحال جیسی تھی جس میں ناقابل یقین حد تک گولیاں بائیں اور دائیں طرف سے چل رہی تھی. وہ سب ناقابل یقین تھا. اس موقع پر سعودی علماء کی جانب سے ایک فتویٰ جاری کیا گیا جس میں سعودی فوج کو حرم میں قبضہ کرنے والے عسکریت پسندوں کو شکست دینے کے لیے ہر طرح کی طاقت کے استعمال کرنے کی اجازت دی گئی. جہیمان کے پیروکاروں کو شکست دینے اور انہیں میناروں سے پیچھے دھکیلنے کے لیے ٹینک شکن گائیڈڈ میزائل اور بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا اور اسپیشل فورسز کے ارکان نے گیٹ پر دھاوا بول دیا. عبد المنام سلطان کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ سب دیکھا تھا کہ القحطانی کی آنکھوں کے نیچے 2 ہلکے زخم تھے. ان کا لباس پھٹا ہوا تھا اور گولیوں کے سوراخوں سے پر تھا. مجھے یقین ہے کہ وہ بغیر کسی تحفظ کے کہیں بھی ظاہر ہو سکتے تھے کیونکہ وہ آخر کار مہدی تھے.
لیکن القحطانی کا گولیوں سے اپنی ذات کو حاصل استثناء خام ثابت ہوا. وہ جلد ہی گولیوں کا نشانہ بن گئے. اس موقع کے ایک اور عینی شاہدین جنہوں نے اپنے شناخت ظاہر کرنے سے انکار کر دیا کا کہنا تھا کہ لوگ چیخنے لگے کہ المہدی زخمی ہو گئے، المہدی زخمی ہو گئے، اور ان میں سے کچھ نے بھاگ کر ان کی جان بچانے کی کوشش کی، لیکن مسلسل گولیوں نے انہیں القحطانی تک پہنچنے سے روک دیا اور وہ پیچھے ہٹ گئے. انہوں نے جہیمان کو المہدی کے زخمی ہونے کی اطلاع دی، جنہوں نے پھر اپنے پیروکاروں سے چلا کر کہا ان پر یقین نہ کرو، وہ چھپے ہوئے ہیں. چھٹے دن سعودی افواج مسجد کے صحن اور اس کے آس پاس کے عمارتوں کو کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی، لیکن جہیمان کے باقی ماننے والوں نے اپنے آپ کو وہاں موجود بہت سے زیر زمین کمروں اور سیلوں میں بند کر رکھا تھا، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ ان کے لیڈر یعنی مہدی اب بھی حرم میں کہیں زندہ ہیں. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کھجور بھی ختم ہونے لگی. وہ ایک خوفناک ماحول تھا، بالکل ویسے جیسے ہم کسی ڈراؤنی فلم میں ہوں. یہ واضح ہو گیا تھا کہ سعودی حکومت کو باغیوں کے رہنماؤں کو زندہ پکڑنے اور محاصرہ ختم کرنے میں مدد کی ضرورت تھی. انہوں نے فرانس کے صدر سے مدد مانگی. سابق فرانسیسی صدر نے ایک نجی نیوز کو بتایا کہ سعودی عرب میں ہمارے سفیر نے مجھے بتایا کہ یہ واضح ہے کہ سعودی افواج غیر منظم اور وہ بحران سے نپٹنے کے لیے تربیت یافتہ نہیں ہے. واضح ہے کہ سابق فرانسیسی صدر نے پہلی بار اس بحران کے حل میں فرانس کے کردار کی تصدیق کی ہے. انہوں نے کہا کہ سعودی حکومت کی کمزوری، اس کی تیاری کے فقدان اور تیل کی عالمی منڈی پر اس صورتحال کے ممکنہ نتائج کی وجہ سے ہے. یہ معاملہ میرے لیے خطرناک ثابت ہوا. فرانسیسی صدر نے نئی تشکیل شدہ انسداد دہشت گردی یونٹ سے منسلک 3 مشیر خفیہ طور پر سعودی عرب بھیجے. مغربی مداخلت کے حوالے سے کسی بھی قسم کی تنقید سے بچنے کے لیے آپریشن کو خفیہ رکھا گیا تھا. فرانسیسی ٹیم طائف شہر کے ایک ہوٹل میں ٹھہری ہوئی تھی، جہاں انہوں نے باغیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے اپنا منصوبہ تیار کیا، جس کا مقصد ان تہخانوں کو خالی کروانا تھا جہاں حملہ آور پناہ لیے ہوئے تھے. ان تہخانوں سے زندہ بچ جانے والے ایک شخص نے بتایا کہ میں جہیمان کے باقی ماتا پیروکاروں کے ساتھ تہخانے میں بند تھا اور ایسا لگتا تھا جیسے دنیا ختم ہو رہی ہو. اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا. یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان اور فاطمہ کو دیجیے اجازت. پھر ملتے ہیں ایک اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے خدا حافظ. You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com.